الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنك لعلى خلق عظيم. آج میں جس موضوع پر تقریر کرنا چاہتی ہوں وہ ہے حسن اخلاق. صدر محترم اور دینی بھائی اور بہنوں، السلام علیکم. ابھی میں نے آپ کے سامنے کلام پاک کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ عز و جل نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک وصف کا بیان کیا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بلند اقرار کا پیغام بنا کر بھیجا ہے. چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اعلیٰ ترین اخلاق کے نمونے ملتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حسن اخلاق کی بہت زیادہ تعلیم بھی فرمائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا یہ عالم تھا کہ کوئی آپ کو گالی دیتا تو آپ اس کو دعا دیتے، کوئی برا بھلا کرتا تو مسکرا کر گزر جاتے اور اس کو برا بھلا نہیں کرتے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے کہ وہاں کے لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت ہے. آپ کا پیغام سن کر وہاں کے سردار بگڑ گئے اور بہت بے رخی اور ترش روی سے پیش آئے. جب آپ واپس ہونے لگے تو شریر اور بدماش بچوں کو پیچھے لگا دیا گیا کہ انہوں نے اتنا پتھر آپ پر پھینکا کہ آپ کے جسم بدن سے خون جاری ہو گئے اور جوتے مبارک خون سے تر ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نڈال ہو کر ایک باغ میں بیٹھ گئے. اللہ کی رحمت کو جوش آیا اور ایک فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا. کہا کہ اگر آپ حکم دیں تو دونوں جانب کے پہاڑوں کو آپس میں ملا دے اور یہ سب بستی والے اسی میں پھنس جائے. مگر قربان جائیے، اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلیٰ اخلاق نے فرمایا یہ مجھے پہچانتے نہیں، ورنہ ایسا نہ کرتے. اگر یہ آج ایمان نہیں لاتے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ان کی نسل ایمان لائے گی، اور ایسا ہی ہوا. چنانچہ بعد میں اسی قبیلہ کے ایک نوجوان محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ اسلام کی دعوت لے کر ہندوستان آئے اور انہی کی بدولت آج ہم مسلمان ہیں. الہی رحم پر سارے طائف کے مکینوں پر، الہی رحم پر سارے طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا پتھروں والی زمینوں پر، الہی پھول برسا پتھروں والی زمینوں پر. زیارت عید رکھا ہے صداقت کے کلام کو، زیارت عید رکھا ہے صداقت کے کلام کو، بچائے بے خبر انجام ہے کر دے معاف ان کو. اسی طرح ایک خلیہ کا واقعہ ہے کہ رضا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوڑا کرکٹ پھینک دیتی تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہ کہتے تھے اور خاموشی سے گزر جاتے. ایک دن وہ بڑھیا بیمار پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں دریافت کیا. اس کی خبر پا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لے گئے. بڑھیا نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اس نے رو رو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی اور اسی وقت ایمان میں داخل ہو گئی. آج دشمنان اسلام نے یہ غلط خبر پھیلا رکھی ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اسلام اس نے اخلاق سے پھیلا ہے. ایک حدیث میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا حکم یہ ہے کہ مخلص وہ نہیں جس کے پاس روپیہ پیسہ مال و دولت نہ ہو، بلکہ مخلص وہ ہے جو قیامت کے دن بہت ساری نمازیں، روزے، زکوٰۃ اور حج اور تلاوت تسبیح کا ذخیرہ لے کر حاضر ہوگا. مگر کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا، کسی کا حق دبایا ہوگا، کسی نے جو لوگوں کا حق مارا تھا اس کے بدلے میں ان کے نیک اعمال ان کو دے دیے جائیں گے، یہاں تک کہ اس کی تمام نیکیاں ختم ہو جائے گی. یہ حدیث ہم اس بات کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ ہم بندوں کے حقوق کا اور اپنے اخلاق و معاملات کا بہت زیادہ خیال رکھیں اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہم اس کا عمل کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہمارے نیک اعمال ہمارے پاس محفوظ رہے. اگر کسی کو ہم سے تکلیف بھی پہنچ جائے تو اس سے معافی مانگ لینے کی
زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، نہ جانے کب موت آ جائے اور معافی نہ مانگ سکے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اب تک اپنے لوگوں کے ساتھ جو بد اخلاقی کی ہے اس کو معاف کرے اور ہم کو معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آئندہ کے لیے یہ عزم کرے کہ ہم کسی کے ساتھ برا سلوک نہیں کریں گے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔